السلام علیکم درسہ علوم الاسلامیہ گٹھوڑی پتن شیرخان کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں صدام نصیب۔ ناظرین، حق خطیب اور اس کے چاہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ حق خطیب کے دم سے ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے، اور بعض صحافی حضرات کی طرف سے بھی ایسے مریض سامنے لائے جا رہے ہیں جو حق خطیب کے دم سے ٹھیک ہوئے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اقرار الحسن کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ وہ حق خطیب کے کیوں خلاف ہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں موجود ہوں درسہ علوم الاسلامیہ کے مدرس حافظ خرم صاحب کے پاس۔ ان کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، اقرار الحسن اور حق خطیب کی آخر کیا لڑائی ہے؟ حق خطیب اور اقرار الحسن کی جو لڑائی ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ حق خطیب کے دم سے ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے، بلکہ اقرار الحسن نے جو سب سے پہلے بات کی تھی کہ بھائی یہ جو جعلی کرامتوں کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ روزانہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو میں اس بات پہ آپ سے جو ہے نا آ کے بحث کروں گا کہ یہ تو کرامتیں نہیں، یہ تو ٹرکیں ہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جس طرح ان کے ایک ساتھی نے سیکھ کر کی ہے۔ اس چیز پہ بحث ہو رہی تھی۔ اب دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں آگے انشاءاللہ چل کے بات کروں گا، لیکن جو حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اقرار الحسن حق خطیب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ٹرکیں کر رہے ہیں یہ کوئی کرامتیں نہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی جو ہے نا کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ٹرکیں ہیں جو کوئی بھی سیکھ کر سکتا ہے۔ آپ ان کے ذریعے کیوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور آپ کی ان ٹرکوں کی وجہ سے آپ کے جو مرید ہیں وہ آپ کے لیے قلندر دوران ختم نبوت کا سپاہی اور جو نا اللہ کا ولی اس طرح کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ اب حق خطیب کے اندر تو کچھ ہے نہیں، جس کی وجہ سے وہ اقرار الحسن کے سامنے بیٹھ کر بات کر نہیں سکا۔ جب اقرار الحسن وہاں گئے تھے تو وہ اگر اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتا تو بات بالکل واضح ہو جاتی کہ واقعہ یہ جو حق خطیب صاحب کتنے جو ہے نا یہ خود لوگوں کی نظروں میں تو ولی بنے ہیں، لیکن خود کتنے جو نا علم سے دور ہیں کہ ان کو اتنا تک پتہ نہیں، نہ کوئی قرآن پاک کی آیت سنا سکتے ہیں، نہ کوئی احادیث مبارکہ سنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تو بے نقاب ہوئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اگر صحیح طریقے سے بیٹھ جاتے تو پھر لوگ اور اچھے طریقے سے سمجھ جاتے کہ بھائی یہ حق خطیب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں رہی بات دم کی، تو دم کی بات یہ ہے کہ اگر دم وہ صرف حق خطیب کا نہیں، کوئی بھی اگر کسی پہ بھی کچھ بھی پڑھ کے اگر پھونک دینا، اس کا اثر لازمی اس کی شخصیت ہوگا، اس کے جسم پر ہوگا۔ کیوں؟ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جاتے جاتے اگر کہیں گر گیا، وہ اس کو بہت سخت چوٹ آ گئی، جب وہ رونا شروع کرتا ہے نا، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ تو شیر ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو بچہ ان الفاظ کی وجہ سے وہ بچے کے اندر ایک طاقت آتی ہے، وہ بچہ رونا وہ بند کر دیتا ہے، اور وہ پھر بچہ اسی طرح وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ بچہ زخمی ہے، اس کو سخت چوٹیں آئی ہیں، لیکن ان الفاظ کی وجہ سے اس بچے کو ایسا جو ہے نا طاقت ملی ہے کہ وہ بچہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے۔ اب حق خطیب صاحب کا دم کا جو طریقہ ہے نا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو شاید اللہ رب العزت سے دیتے بھی ہوں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو وہ حق خطیب صاحب حق پر ہے۔ اس کی وجہ سے تو کتنے لوگ مندروں میں جا کر دعا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو ان کے پنڈت بیٹھے ہوتے ہیں یا مندر ہیں وہ ٹھیک؟ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بندے کے پاس ایک عورت اپنا مرا ہوا بچہ لے کے آتی ہے کہ کہتی ہے جی بچہ میرا فوت ہو گیا، آپ جو ٹھیک کر دیں، تو وہ اس کو ایسے باتیں ایسے کرتا ہے پتہ نہیں، تو وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ حق خطیب سے زیادہ ہندو زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو بھائی کیا وہ ہندو پھر وہ حق پر ہو گئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جو بندہ جہاں جاتا ہے، کوئی بندہ کسی بھی جگہ جاتا ہے، اس کی مراد اگر حق خطیب کے آستانے پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں میں سے شاید 200 400 50 500 ہی کرتے ہیں، 500 آدمیوں کے نصیب اللہ نے قدرتی طور پر شفا لکھی ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھتے کہ ہم حق خطیب کے آستانے پر گئے تو ہم ٹھیک ہوئے، بھائی نہیں۔ حق خطیب کا جو سب سے بڑا جو ہے نا لوگوں کا ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ میرے دم سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں، کہ پہلا دم شروع ہو رہا ہے جی، آپ سب جو ہے نا تیار ہو رہے ہیں، پہلا دم شروع ہو رہا ہے، پہلا دم کرتے ہیں، پھر دوسرا دم جی، پھر تیسرا دم خصوصی دم شروع ہونے لگا جی، خصوصی دم اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں، آپ کے پاس جو پانی ہے اس کا جو بوتل ہے اس کا ڈھکن کھول لیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے سروں پر ہاتھ رکھ دیں، تو وہ جب خصوصی دم ہوگا جی، خصوصی دم ہوگا،
جب حق خطیب کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے تو جو وہاں سامعین بیٹھے ہوتے ہیں جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب کا کوئی خصوصی دم شروع ہو رہا ہے. حالانکہ خصوصی دم کیا، حق خطیب تو جب اقرار حسن نے پوچھا تو کیا پڑھتا دم میں، تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، تو بسم اللہ بھی وہ صحیح کر کے نہیں پڑھ سکتا. اب وہ کیا پڑھتا ہوگا؟ اب وہ جب یہ کہتے ہیں تو حق خطیب اگر کچھ بھی پڑھ کے پھونک دیں نا، کچھ بھی نہ بھی پڑھے ایسے کر کے وہ شف کر دیں، تو اس کی وجہ سے کیا پتا ہزاروں کا مجموع ہوگا تو 5-6 آدمی یا 100 کے لگ بھگ شاید وہ اسی کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ حق خطیب ان کی وجہ سے، اگر حق خطیب کے دم سے کوئی ٹھیک ہوتا تو یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یہ صحافی حضرات یہ جو لے کے آتے ہیں مریض کے، یہ بھی مریض اس کے دم سے ٹھیک ہوا، یہ بھی ٹھیک ہوا، یہ بھی ٹھیک ہوا. بھائی ٹھیک ہونا یہ کوئی بات، ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ حق خطیب حق پر ہے. ٹھیک ہونا نہ ٹھیک ہونا اس کا مطلب جو ہے وہ ہندو اپنا جو وہ لے کے جاتے ہیں اپنے مندروں میں اپنے بچوں کو، وہ جا کے وہاں ٹھیک ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ حق خطیب نہ کوئی اس کی وجہ سے حق پر ہے، نہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ بالکل ایک دھوکے باز انسان ہے. ایسے لوگوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے عقیدے مضبوط کریں گے، اور ہمیں ایسے شرکیہ لوگوں سے اللہ رب العزت دعا کہ اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.